اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خانوادہ اہل بیت کے مقدس چشم و چراغوں میں سے ایک اور چشم و چراغ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا نامی اسم گرامی موسیٰ ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے اور لقب جو ہے یہ کاظم ہے۔ کاظم کا مطلب اس وجہ سے یہ لقب آپ کو ملا کہ غصے کو پی جانے والا، اور یہ آپ کی صفت تھی کہ نامناسب ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ جو سخاوت اور جود والا معاملہ کیا تو تاریخ میں وہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ کے جو لقب ہے یہ کاظم پایا، تو آپ امام موسیٰ کاظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت جو ہے یہ 7 صفر 128 ہجری کو ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک نسبت ہے کہ مکے اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، تربت ہے، وہاں پہ اسی مقام پہ آپ کی بھی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ اور روحانیت کا ایک عظیم باب ہے اسلام کے اندر، اور آپ کی والدہ کا نام حمیدہ ہے، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مراکش سے تھی یا اندلس کے کسی شہر سے تھی، اور وہاں سے آئی اور خانوادہ اہل بیت کے ساتھ ان کا آرا اور رسم نکاح ہوا، اور پھر یہ فرزند جمیل موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیدا ہوئے۔ یعنی آپ کے والد امام جعفر صادق اور والدہ جو ہے حمیدہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ مقدس لوگ تھے جو آپ کے والدین کریمین تھے۔ تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ تقریباً 20 سال تک کا عرصہ گزارا، آپ کے اپنے والد کی جو صحبت میں گزارا، ان کی تربیت میں گزارا، اور فقہ اور روحانیت میں بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے کمال حاصل کیا۔ لیکن یہ بادشاہ جو تھے، اموی بادشاہ گزرے ہوں یا اس کے بعد عباسی بادشاہ گزرے ہوں، تو یہ اہل بیت کے چشم و چراغوں کے ساتھ ہمیشہ بغض حسد رکھتے رہے، اور ان کو قتل کرنے اور ان کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوششیں اندر ہی اندر ہمیشہ کرتے رہے، سازشیں شامل رہی ان کی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنے بعد کسی کو اپنا روحانی جانشین بنا دیا تو یہ جو عباسی خلفاء ہیں اس کو بھی جلد یہ شہید کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اپنے روحانی فرزند کو اس انداز کے ساتھ وسیع بنایا، ایک نصیحت کی کہ آپ نے خلیفہ جو اپنے 5 بندوں کو کہا کہ میرے بعد جو میرے گھر کے معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں گے، ایک کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی میں جو پہلا نام رکھا ہے کمال سیاست اور حکمت عملی کی وجہ سے خلیفہ منصور کا نام، اس کے بعد مدینے کا جو حکمران تھا اس کا نام، مدینے کا جو گورنر تھا محمد بن سلیمان، اس کا نام رکھا، اور پھر اپنی اہلیہ حمیدہ سلام اللہ علیہا، اور پھر باقی گھرانے کے اپنے بڑے بیٹے، اور پھر امام موسیٰ کاظم کا نام رکھا۔ اس طرح 5 لوگوں کا نام رکھا گیا تاکہ جانشین کو وہ قتل نہ کر سکیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ منصور نے مدینہ کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ اگر انہوں نے کوئی جانشین مقرر کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن مدینہ کے گورنر نے جواب دیا کہ جانشینوں میں پہلا نام تو آپ کا ہی آتا ہے، کہ انہوں نے 5 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے تو اس میں پہلا نام آپ کا ہے اور دوسرا میرا ہے، پھر 3 ان کے گھر کے لوگ شامل ہیں۔ تو یوں ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی کہ وہ امام موسیٰ کاظم کو قتل کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے آپ کی زندگی بچ گئی کہ آپ یہ جو اہل بیت کا روحانی فیضان ہے ان کو موقع ملا اور وہ دنیا میں تقسیم کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ درس و تدریس کا تھا،
باطنی طہارت کا تھا اور بڑا ایک موقع تھا، علم و عرفان کی مجلسیں سجا کرتی تھی. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور آیا تو یہ دور مختلف ہو چکا تھا، کیونکہ امام جعفر صادق کی جو شہادت ہے وہ بھی زہر دینے کی وجہ سے ہوئی، اور حالات عباسیوں نے سخت کر دیے تھے، تو حلقہ درس و تدریس اس طرح تو نہ رہا. لیکن امام موسیٰ کاظم نے خاموشی کے ساتھ وہ تبلیغ کی کہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. آپ زیادہ تر عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت گزارتے، اور جود و سخا جو اس خانوادے کا طرح امتیاز تھا اس کو وسیع انداز کے ساتھ جاری و ساری رکھا. زیادہ کسی کو مشورہ نہیں دیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے. اگر کوئی سوال پوچھتا تو اسی کے مطابق اس کو جواب دے دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ باقی زیادہ تر معاملات یہ اپنی نگاہوں سے، خاموش نگاہوں سے یہ تربیت کیا کرتے تھے، اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو دیکھ کر ہی لوگ آپ کے حلقہ بگوش ہوتے اور آپ کی تربیت میں آ جاتے اور آپ کا حلقہ احباب بڑھتا رہتا. اب خلیفہ منصور کے بعد خلیفہ ہارون الرشید آتا ہے. تو خلیفہ ہارون الرشید کیونکہ بغداد شہر آباد کرنے میں لگا ہوا تھا تو اس کی توجہ اس طرف کم گئی، لیکن پھر بھی وہ آپ کی روحانی حکومت سے خائف تھا، کیونکہ امت میں ہمیشہ روحانی حکومت جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہی رہی. تو یہی ہوا کہ ہارون الرشید جب حج کے موقع پہ گیا تو مکے اور مدینے میں اس نے دیکھا کہ کس طرح خلقت خدا جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہے، اور ہارون الرشید کو محسوس ہو گیا کہ بادشاہ ظاہری طور پہ میں ہوں، لیکن دلوں پہ جو حکمرانی ہے وہ امام موسیٰ کاظم کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کروا کے بغداد تک پہنچایا. یہ ساتھ لے کے گیا اور کافی عرصے تک وہاں بغداد تک گیا، اور مدینے سے ہی گرفتار کروایا گیا امام موسیٰ کاظم کو. اور کوئی بھی بظاہر وجہ نہیں تھی، صرف آپ کی روحانی مرتبے سے وہ خائف تھا کہ امت کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ پوری امت کے جو دلوں پہ حکومت کر رہی ہے. تو بادشاہوں کو یہ چیز ہمیشہ کی طرح آج بھی بادشاہوں کو چبھتی ہے، اور اس وقت بھی چبھتی تھی. اور یہ مسلمان بادشاہوں کے زوال کا اور مسلمانوں کے زوال کا سبب بھی یہی رہا ہے کہ یہ مطلق الانانیت والی حکومت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہ. لیکن باطنی حکومت تو اللہ نے اس خاندان کو دے دی تھی. انہوں نے کربلا میں جو قربانی پیش کی تو اس کے بعد باطنی امامت ہمیشہ کے لیے اسی گھرانے کے اندر آ گئی. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں تک لے کے جاتا ہے. اور ان کے آپ دیکھیں، ان کے خاندان کے تربیت دیکھیں کہ خلیفہ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ چچا زاد بھائی جو ہوتا ہے اس کو اس نے امام پاک کی نگرانی پہ رکھا کہ آپ ان کی نگرانی کریں قید کے دوران. تو اس نے قید کے دوران بڑا گہرے انداز کے ساتھ مشاہدہ کیا، ڈیپ آبزرویشن رکھی موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ. تو اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے، تو وہ بھی آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا. تو پھر ہارون الرشید کو جب یہ خبر ہوئی تو ہارون الرشید نے اس کو آپ کی نگرانی سے اپنے چچا زاد بھائی کو ہٹا کر اہل بیت کے ایک اور دشمن کو وہاں مقرر کیا. اور یاد آیا اس سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ کہ ہارون الرشید سے پہلے خلیفہ منصور کا بیٹا مہدی بھی کچھ عرصے کے لیے حکمران بنا تھا، وہ دور بھی آپ نے دیکھا. تو مہدی نے بھی اسی طرح آپ کی جو روحانی امامت تھی اس سے خائف ہو کر مہدی نے بھی آپ کو گرفتار کروایا اور آپ کو بصرہ کی جیل میں رکھا. لیکن اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خواب میں ایک آپ کو دعا بتاتے ہیں. آپ نے وہ دعا پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو مہدی خلیفہ تھا اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور اس نے آپ کو رہا کر دیا. تو یوں آپ کی جو رہائی ہے وہ عمل میں آئی. لیکن اس کے بعد پھر ہارون الرشید جب تخت پہ آیا تو ہارون الرشید نے بغداد شہر کی تعمیر و ترقی سے جب فارغ ہوا تو پھر اس نے وہی پریکٹس شروع کر دی. لیکن یہاں پہ عجیب بات آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو بندے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں یا جیل میں جو آپ کے اوپر نگران رکھے جاتے ہیں تو آپ ان پہ بھی جود و سخا کرتے ہیں.
اپنا کھانا بھی انہیں دے دیتے ہیں. آپ کے حسن اخلاق سے وہ لوگ متاثر ہو کر آپ کے حلقہ احباب میں وہ داخل ہو جاتے ہیں, حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ خاموش تبلیغ تھی خانوادہ اہل بیت کی, کہ جو امت پہ گہرے اثرات مرتب کر گئی, اور اسی خاموش تبلیغ کی وجہ سے اسلام چاروں بر اعظموں تک پہنچا. کہ انہوں نے فائٹ اخلاقی انداز کے ساتھ کی, علمی انداز کے ساتھ کی. آپ دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی اور فقہی انداز کے ساتھ اور روحانی انداز کے ساتھ اسلام کا مقدمہ لڑا, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خاموش ہو کر غصے کو پی کر جود و سخا کے عالم میں اور اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے یہ اسلام کا مقدمہ لڑا کہ اسلام دنیا تک پہنچ گیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو تعلیمات تھی, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی ایک قول نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. تو اسی کو خانوادہ اہل بیت نے آگے بڑھایا, اور کیوں نہ بڑھاتے کہ اس خانوادے کے جو جد اعلیٰ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بڑھ کر تاریخ میں کون سا ایسا انسان ہو سکتا ہے جس نے دشمنوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا ہو. تو یہ اسی سلسلہ کی کڑی تھی کہ امام موسیٰ کاظم بھی اپنے حسن اخلاق کے ساتھ اور غصے کو پی جانے کی وجہ سے کاظم مشہور بھی ہوتے ہیں, اور امت کی سربلندی اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر درمیان میں ایک ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ ہمیشہ سے ہی اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے خلفشار اور اندرونی لڑائیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے امام اسماعیل جن کو کہا جاتا تھا, اور یہ بڑے بیٹے تھے, امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے, اور عوام میں یہ بات تھی وہ بھی تقویٰ و طہارت میں اعلیٰ مقام پہ فائز تھے, کیونکہ اہل بیت کے خاندان کا جو ہر فرد تھا وہ روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھا. تو عوام میں یہ بات مشہور تھی کہ بڑے بیٹے ہیں تو امام صاحب کے وصال کے بعد وہ مسند امامت پہ بیٹھیں گے. لیکن ہوا ایسے کہ امام جعفر صادق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں ان کے بڑے صاحبزادے حضرت امام اسماعیل کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے, یہ عباسیوں کی جو خلافات تھے, انہوں نے بھی لوگوں کو سپورٹ کیا, اور ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ اس نے کہا جی کہ امام موسیٰ کاظم جان نشین نہیں ہے, بلکہ حضرت امام اسماعیل جو تھے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے ان کے یاد میں, لیکن ان کا بیٹا موجود ہے جس کو محمد بن اسماعیل کہا جاتا ہے, تو وہ امامت کا حقدار ہے. تو لوگوں کی ایک روحانی اس طرح بھی کشش کرنے کی کوشش کی تاکہ اہل بیت کا جو اتفاق و اتحاد ہے یہ توڑا جا سکے. اور آج تک جو اسماعیلی فرقہ شیعوں میں پایا جاتا ہے تو یہ امام محمد بن اسماعیل کی طرف منسوب ہو گئے, گو کہ ان کی تعلیمات اصل انداز تک تو آگے کوئی بھی جو لوگ ہیں اس طریقے کے ساتھ ان کو فالو نہیں کر سکے, لیکن اسماعیلی آج تک جو پائے جاتے ہیں یہ وہی فرقہ ہے, یہ الگ کروایا, اور یہ عباسیوں کی اشیر بات کی وجہ سے یہ فرقہ بنا. اور پھر انہی لوگوں سے وہی آپ کے جو بھائی کا بیٹا آپ کا بھتیجا ہے وہ عباسی بادشاہوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے, وہاں درم و دینار ان کو دیے جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ باقاعدہ ان کے قتل کی اور ان کی گرفتاری کی پھر سازشیں بناتے ہیں, اور پھر ہارون الرشید آپ کو گرفتار کر کے لے کے آتا ہے, اور پھر جب وہ گرفتار کرتا ہے لے کے آتا ہے اور پھر بغداد شہر میں آ کے رکھتا ہے, اور وہاں پہ تقریباً غالباً سال یا 2 سال کا عرصہ ہے, تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال سے زائد کا عرصہ ہے, وہاں پھر قید میں رکھا جاتا ہے. اس قید میں بھی پھر وہی حالات ہیں کہ جو ان کی قید پہ نگرانی والے لوگ ہیں وہ ان کے تقویٰ و طہارت سے, ان کے اعلی اخلاق سے متاثر ہو کر ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتے ہیں. بادشاہ بار بار لوگوں کو تبدیل کرتا ہے جو آپ کی نگرانی پہ مامور تھے, لیکن یہ راضی برضا لوگ تھے, اللہ کی رضا پہ راضی رہے. ہارون الرشید نے جب دیکھا کہ اب جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو قید میں رکھنے کی وجہ سے امت میں اور مسلم جو رعایا ہے اس کے اندر ان کی عقیدت اور محبت بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر اس نے زہر ملا کے زہر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگوروں کے اندر, جس طرح آپ کے جد امجد آپ کے والد محترم کو
جو ہے وہ زہر دیا گیا تھا انگوروں میں ڈال کے، یہاں بھی انگوروں میں زہر ڈال کے دیا گیا آپ کو کھانے میں، یا جس انداز کے ساتھ بھی دیا گیا، تو زہر دینے سے پھر آپ کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی جو تدفین کا عمل ہے وہ بھی بڑا ہی، جس طرح ایک مجرموں کے ساتھ بادشاہ سلوک کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ کیا گیا۔ بغداد میں آپ کا جو روزہ ہے عراق کے اندر، اور کاظمین اس جگہ کو کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کا روزہ ہے، باب الحوائج کہتے ہیں۔ اور اہل سنت اور اہل تشیع کے تقریباً تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دربار شریف ہے، آپ کی تربت مبارک ہے، وہاں آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا آن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا نقی علی خان صاحب نے بھی 36 مقامات لکھے ہیں دنیا میں جہاں آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام بھی لکھا ہے کہ وہاں ان کی جو مزار مبارک ہے، وہاں پہ اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو منظور کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ باب الحوائج کہا جاتا ہے ان کے مزار کے اوپر کہ حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ بھی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اخلاق کے ذریعے امت پہ حکمرانی کیا، اور روحانی اور باطنی طور پہ امت پہ ایسے گہرے اثرات مرتب کیے کہ ان کے اخلاقی اصولوں کی روشنی میں آج بھی امت کا سر فخر سے بلند ہے، اور اسی روشنی سے استعارہ لیتے ہوئے یہ امت اپنی آنے والے وقتوں کے لیے راہیں متعین کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خانوادہ اہل بیت کے صدقے ہماری دنیا بھی آسان فرمائے، ہماری آخرت بھی آسان فرمائے، اور قیامت کے دن ان مقدس ہستیوں کے صدقے، اہل بیت کی اس مقدس اور مطہر گھرانے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت کے راستے کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔